کو بے گناہ جج تو گواہی دیکھے گا نا, اس کو کیا پتا. تو خیر یہ بڑا حساس موضوع ہے, اس میں ہم گئے تو پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے, لیکن جو بھگتتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھو جذباتی لوگ, نعرے لگوا لو, دھرنے دلوا لو, کوئی سنجیدگی سے, کوئی ذہن خالص ذہن ہو کر کسی ٹاپک پر سوچنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تمہارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں نا دیوانگی کہ ہم دیوانے ہیں, اس معاملے میں ہم دیوانے ہیں, ہم نے عقل کو ایک طرف رکھ دیا ہے, ہم بالکل پاگل ہیں, اس پاگل پنے پہ ہمیں کیا ہے, خوشی ہے, ہم فخر کرتے ہیں. یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں. اسلام کسی معاملے میں پاگل پنے کو پسند نہیں کرتا, کسی معاملے میں جذباتیت کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. حالانکہ نبی نے کسی کے چہرے پر اس کی تعریف کرنے سے منع کیا ہے, لیکن یہاں نبی صحابی کی تعریف کر رہے ہیں ان کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنی قابل تعریف چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے عام اصول سے ہٹ کے ان کے چہرے پر ان کی تعریف کی کہ یہ ایسی زبردست کوالٹی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ یار میں اس بندے کی اس کے منہ پہ تعریف کروں گا تو اس کے خطرہ یہ چوڑے میں آ جائے گا اور اس میں کبر پیدا ہوگا, لیکن بعض دفعہ ایسی صفت ہوتی ہے آدمی کہتا ہے یار جو مرضی ہو جائے یہ تو اس کے سامنے بیان کرنی ہے یار ایسی کوالٹی ایسی زبردست. یعنی بعض دفعہ آپ کو کسی سے حسد ہوتا ہے, جیلسی ہوتی ہے, لیکن وہ ایسا کام کر لیتا ہے آپ حسد کے باوجود کہتے ہو یار ماننا پڑے گا اس بندے نے کام بڑا خاندانی کیا. یہ بندہ جو جہلم گیا نا اور اس نے جو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا اور پوری ٹائم دے کے تمیز سے واپس آیا, اگر آپ میں تھوڑی سی سینس ہوگی نا, آپ کو کتنا بھی حسد ہو, آپ کتنے بھی جیلسی ہو, آپ کتنے بھی ہمارے نظریات سے اتفاق نہ کرتے ہو, آپ بولو گے یار کام کیا کر دیا ہے خاندانی, اور سامنے والے کے پاس پنپنے کا کوئی موقع دیا نہیں. اب آپ کلپ ریکارڈ کراتے رہو, بیٹھتے رہو, پھینکتے رہو بیٹھ کے, پبلک تو اب بھی سن لے گی آپ کی. اب اس کی ایک یہی مثال آ گئی. میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا الحمدللہ, مجھے شوق نہیں ہے, میں قابل تعریف ہوں بھی نہیں, لیکن یہ ایسا خاندانی کام ہو گیا نا کہ میرا بھی دل کیا یار کوئی کرے نہ کرے ہم خود ہی کر لیں یار. میرا اپنا تو اتنا جوش میں آ گیا یار کام ہم نے کیا کر لیا ہے, خاندانی کر لیا. حالانکہ میں اپنے کسی کام کو خاندانی نہیں کہتا, ہم تو نالائق, لیکن یہ کام ٹائٹ ہو گیا تھا استاد, اتنی تمیز سے گئے ہم, کیا کدھر سے آ گیا یہ ٹاپک. چلو خیر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے کیا فرما رہے ہیں, تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہیں. وہ کیا ہے؟ الحلم والاناہ. یہ سیکھنے کی چیز ہے, میرے بھی سیکھنے کی, آپ کے بھی. میرے اندر بھی یہ عیب ہے کہ یہ دو صفات ہمارے اندر بھی نہیں ہے, آپ کے بھی ہو سکتا ہے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. فرمایا ایک حلم کہتے ہیں برداشت, ایک ہے الاناہ. اناہ کہتے ہیں جلد بازی کے اگینسٹ, یعنی جلد بازی نہ ہو, ہر چیز میں آپ میچور سنجیدہ ہو کے اس کے تمام پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں پہ غور کر کے فیصلہ کریں آپ. یہ جو ہے نا ایک دم کھوپڑی گھوم گئی میری, یہ جو آج کل ایک فیشن ہے, بھائی فلاں نے ایسی بات کی میری تو کھوپڑی گھوم گئی, تو میں تو کڑک. ابے بھائی تو کھوپڑی تیری جس کے سامنے گھومی ہے, اگر اس کی تھوڑی سی گھوم گئی نا, تیری پوری 180 ڈگری پہ گھوم جائے اور اس کی صرف 1 ڈگری گھوم جائے, وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کا 1 ڈگری تیرے 180 ڈگری پہ بھاری ہوگا. تو کر کے کیا آیا ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے نا بھری محفل میں اپنے باس کو یعنی فوش گالیاں دے کے آ گئے اور آ کے بتا رہے ہیں بھائی میں نے تو باس کو سنا دی, اس کے باس پاورفل آدمی تھا, اس نے کیس کر کے اندر کرا دیا انہیں. اب جیل کے اندر جا رہے ہیں, یار کیا ہو گیا یار, بڑی ٹینشن. اس کے بعد جا کے اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے, اس کے پاؤں کے سر معاف کر دو, اس نے معاف کر کے بری کر دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کھوپڑی کسی بھی ٹائم پہ گھوم سکتی ہے. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے ایک دم کھوپڑی گھومتے ہیں. ٹھیک ہے آدمی بعض دفعہ مذاق میں مجازن کہہ دیتا ہے کہ میری کھوپڑی گھوم گئی, لیکن فی نفسی ہی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. الحلم کا معنی برداشت. برداشت کسے کہتے ہیں؟ کہ جیسے ہی کوئی بات آئی فوراً ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے, سوچو, برداشت کرو, غصے پہ کنٹرول کرو, جب ٹھنڈا ہو جاؤں گا اس وقت بیٹھ کے فیصلہ کروں گا. اور انات کا مطلب فیصلے میں جلد بازی نہیں. جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ کیا 6 مہینے بعد فیصلہ کرنا ہے آپ نے؟ نہ. بعض فیصلے تو 1 دن میں کرنے ہوتے ہیں.
جلد بازی کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ فوراً فیصلہ نہیں، یا 1 سال بعد، یا 5 سال بعد، یا 10 سال بعد، نہ. جلد بازی میں فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا، آپ نے کر لیا کہ یار اس کا میں نے یہ ری ایکشن دینا ہے، تو اس ری ایکشن پہ جب تک اس کے تمام پازیٹیو اور نیگیٹو پہلوؤں پہ غور نہ کر لیں اچھی طرح سے، اس وقت تک آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے ری ایکٹ کرنا کیا ہے. چاہے وہ 1 منٹ میں کر لیں آپ، چاہے 1 سال میں کریں. بعض لوگ 1 منٹ کے اندر تجزیہ کر لیتے ہیں، تو وہ 1 منٹ میں اگر فیصلہ کر لیں گے تو یہ جلد بازی والا فیصلہ نہیں کہلائے گا. بعض 1 سال میں بھی نہیں کر پاتے، وہ 10 سال میں بھی کریں گے تو جلد بازی والا فیصلہ کہلائے گا. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے یہ کوالٹی کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ یہ کوالٹی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. یہی وجہ ہے کہ 23 سال میں پورے عرب کی کایا پلٹ دی آپ نے. 23 سال میں ایسے پلٹ کے رکھ دیا پورے معاشرے کو. ایک معاشرہ جس میں جہالت، ایک معاشرہ جس میں توہم پرستی، فضول نظریات، ایک معاشرہ جو بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ کے پوجتا ہے. تو 13 سال تو آپ دعوت دیتے رہے. لیکن کیسی پالیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں کہ 23 سال میں ایسا کھڑا کر دیا امت کو کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا تھوڑے عرصے کے اندر. ایسی جماعت تیار کر دی. اس میں کیا ہے؟ آپ نبی کی سیرت میں ہر جگہ ایک چیز دیکھیں گے، جلد بازی آپ کو نظر نہیں آئے گی، غصہ نظر نہیں آئے گا، برداشت نظر آئے گی ہر جگہ.